یہ نوجوان اپنے اندر یہ پوٹینشیل رکھتے ہیں کہ اگر یہ صحیح ڈائریکشن ان کو دیا جائے اور یہ صحیح رخ پر کام کرے تو یہ اپنی زندگیوں کو بھی اور اس سے آگے بڑھ کر پوری سوسائٹی کو بھی اور پوری دنیا کو بھی ٹرانسفارم کرنے کا پوٹینشیل رکھتے ہیں. تو آپ پھر سیدنا مصعب بن عمیر کو دیکھ لیجئے, حضرت بلال کو دیکھ لیجئے, حضرت زید کو دیکھ لیجئے, اور وہ جو لمبی لسٹ ہم کو نظر آتی ہے جنہوں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر رسول اللہ کا ساتھ دیا, جنہوں نے سب سے آگے بڑھ کر جنگ بدر میں حصہ لیا اور پورے سوشل ٹرانسفارمیشن کے اس مومنٹ کو آگے بڑھایا, تو وہ سارے کے سارے نوجوان تھے. کہ جب بھی کوئی چینج آیا, بڑا چینج آیا, تو اس میں بہت کی رول نوجوانوں نے پلے کیا. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم یہ ریڈیکلائزیشن مسلمانوں کے اگینسٹ کر رہے ہیں, ہم اسلاموفوبیا کو پھیلا رہے ہیں, تو اس کا نقصان صرف اسلام کو ہوگا, مسلمانوں کو ہوگا. تو وہ نفرت صرف جس کے خلاف نفرت پیدا کی جا رہی ہے اسی کو نقصان نہیں پہنچاتی, لیکن یہ نفرت جب نوجوانوں کے دلوں میں گھر کر رہی ہے تو یہ نفرت خود ان کی اپنی کمیونٹی کو بھی, ان کی اپنی ویلیوز کو بھی نقصان پہنچائے گی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ قاتل بنتے ہیں, کسی کا قتل کرتے ہیں, تو آپ سامنے والے کا قتل کرنے سے پہلے اپنی مانوتا کا, اپنی انسانیت کا قتل کرتے ہیں. جس وقت کووڈ کے دوران لوگ اپنی ماں باپ کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ رہے تھے, اس وقت یہ مسلمان ہی تھے جو سامنے آ کے کریا کرم کر رہے تھے. اس وقت جب لوگ اپنے رشتہ داروں کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے, اس وقت مسلمان تھے جو سب سے زیادہ سیلف لیس ہو کر لوگوں کی مدد کر رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹلنگ وتھ ایشوز کے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان بھائی سلمان احمد جڑے ہوئے ہیں. ایک مختصر سا تعارف سلمان بھائی کا میں دیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. سلمان بھائی SIO جو اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن ہے اس کے نیشنل پریزیڈنٹ رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ پروفیشنل طور پہ آپ کا انجینئرنگ میں ماسٹرز مکمل ہوا ہے, اور ابھی وہ جماعت اسلامی ہند کے اسسٹنٹ نیشنل سیکریٹری ہے. پچھلے 3-4 سال میں جو بڑے موومنٹس چلے ہیں اس میں اسٹوڈنٹس کو لیڈ کرنے میں آپ کا ایک بہت اچھا رول اور ایکسپیرینس رہا ہے. آج کی جو ٹاپک بھی ہے تقریباً انہی چیزوں کو لے کر ہے کہ انڈین مسلم یوتھ ہماری ٹاپک ہے, اور اسی کو لے کر ہم خاص طور پر ڈسکس کریں گے کہ جس طریقے سے باطل یا ظالم بہت زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں اور وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم دن بدن ڈھاتے جا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یوتھ بہت زیادہ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے اور ٹارگیٹ بھی ہوتا ہے. تو یہ پورے سیناریو میں مسلم یوتھ کا کیا, ہم کس طریقے سے اس کو نیویگیٹ کر سکتے ہیں اور کیا رخ اس کو ہونا چاہیے, ان چیزوں کو لے کر ہم کچھ ڈسکشن کریں گے اور کچھ لاہ عمل جاننے کی کوشش کریں گے. تو سلمان بھائی, بنیادی باتوں سے میں شروع کرتا ہوں کہ ایک اسٹیٹ ہے اور پھر ایک نیشن ہے, تو اس کے کنسٹرکشن میں اور ٹرانسفارمیشن میں وہ پہلے کیا چیز ہے کہ ٹرانسفارم کرنا اور کنسٹرکٹ کرنا, اور اس میں ایک یوتھ کیا کردار ادا کر سکتا ہے, اس کا کیا پوٹینشیل ہو سکتا ہے, اس کو لے کر کچھ باتیں بتائیں. تو جزاک اللہ خیر احمد بھائی, اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک کا آپ لوگوں نے سلیکشن کیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم جس دیش میں ہیں اس دیش میں سمسیائیں بھی بہت ہیں, پریشانیاں بھی بہت ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس دیش میں پوٹینشیل بھی بہت ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسی سچویشن میں ہم ہیں جہاں ایک طرف تو پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, اس پوٹینشیل کے بیسس پہ ہمارا دیش بہت سارے فرنٹس پر گرو بھی کر رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت سارے سوشل, پولیٹیکل, اکنامک پرابلمس بھی ہم کو نظر آتے ہیں. اور ان دونوں کو سالو کرنا, ان دونوں سے ڈیل کرنے میں سب سے بڑی اگر کوئی قوت ہو سکتی ہے, سب سے بڑی کوئی پاور ہو سکتی ہے, تو ہمارے دیش کے نوجوان ہیں. اور ساری دنیا ہی میں اس بات کو ایکنالج کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کی جو قوت ہے اس کی قوت کا راز اصلاً یہاں کی پاپولیشن, یہاں کے نوجوانوں میں ہے. یہ معاملہ پورے ملک کے ساتھ بھی ہے اور یہی معاملہ امت مسلمہ کے ساتھ بھی ہے. تو جس بڑی تعداد میں ہمارے پاس نوجوان موجود ہیں, یہ نوجوان اپنے اندر یہ پوٹینشیل رکھتے ہیں کہ اگر یہ صحیح ڈائریکشن ان کو دیا جائے اور یہ صحیح رخ پر کام کرے تو یہ اپنی زندگیوں کو بھی اور اس سے آگے بڑھ کر پوری سوسائٹی کو بھی اور پوری دنیا کو بھی ٹرانسفارم کرنے کا پوٹینشیل رکھتے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بڑا تھریٹ بھی یہ ہے کہ اگر انہی نوجوانوں کو ریڈیکلائز کر دیا جائے, ان کو جو نفرت کے نشے میں مبتلا رکھا جائے, ان کو جو مس گائیڈ کیا جائے, تو پھر یہ نوجوان پوری سوسائٹیز کو ڈسٹروائے کرنے کا پوٹینشیل بھی رکھتے ہیں. تو ہمارے سامنے اس وقت دونوں قسم کی صورتیں سامنے آ رہی ہے کہ کچھ فورسز ایسی ہیں جو پرائمریلی جو ان نوجوانوں کو مس گائیڈ کر کے دیش میں کمیونٹیز کو ایک دوسرے کے خلاف لڑانے کا بھی کام کر رہی ہے, اور دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو اس پوری انرجی کو ایک پازیٹیو اورینٹیشن اور ڈائریکشن دیتے ہوئے دیش کو آگے لے جانے کا, سوسائٹی کو ٹرانسفارم کرنے کا کام کر رہی ہے. تو ہم ایک ایسے سچویشن میں ہیں جہاں دونوں چیزیں میرے اور آپ کے سامنے, اور انشاءاللہ جیسے ڈسکشن آگے بڑھے گا تو ہم اس کو مزید گہرائی سے اس سبجیکٹ کو کھولیں گے بھی, اور انشاءاللہ اس کے الگ الگ ایشوز پہ بات کریں گے. جی, تو جہاں پر آپ یہ بتائیں کہ پوٹینشیل بھی ہے اپنی جگہ بہت زیادہ, تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ جو پوٹینشیل ٹرانسفارمیشن ہے تو اس کے لیے انسپریشن کے لیے کچھ ماضی کے ہمارے واقعات جس میں
ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ نے بہت زیادہ کنٹری کے ٹرانسفارمیشن میں یا ان کے جو بھی اسٹیٹ ہے یا سٹی ہے اس کے ڈیولپمنٹ میں ایک اچھا کردار ادا کیا. آپ ہندوستان سے بھی ہو سکتے ہیں اور دوسری بھی کچھ تاریخی مثال. جی پاسٹ کا کوئی ایک واقعہ ہی نہیں بلکہ آپ پوری کی پوری ہسٹری کو دیکھ لیجیے تو پوری ہسٹری اس بات پہ شاہد ہے کہ جب بھی کوئی چینج آیا, بڑا چینج آیا, تو اس میں بہت کی رول نوجوانوں نے پلے کیا. مثال کے طور پر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے لیجیے, کیونکہ وہ جو ریولیوشن ہے, وہ جو ٹرانسفارمیشن ہے, وہ دنیا کا اب تک کا سب سے سکسیسفل ٹرانسفارمیشن رہا. ایک ایسی تبدیلی جس میں صرف لوگ چینج نہیں ہوئے, صرف ان کے اسپرچول معاملات چینج نہیں ہوئے, بلکہ وہ ایک ایسا چینج تھا جس میں انسان کے دل کی دنیا بھی تبدیل ہوئی, اس کا تھاٹ پروسیس چینج ہوا, اس کا آئیڈیا آف ایگزسٹنس چینج ہوا, اس کا لائف سٹائل چینج ہوا, اس کی پالیٹکس چینج ہوئی, اور ایک ایسی سوسائٹی جس کے بارے میں یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ بالکل انسیولائزڈ ہے, وہ دنیا کی سب سے سویلائزڈ کمیونٹی بن گئی. اور آپ اگر اس سوسائٹی کے ٹرانسفارمیشن کے پروسیس کو دیکھیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ اللہ کے رسول کے جتنے کمپینینز تھے, جتنے صحابہ تھے, اس میں 2-4 کو چھوڑ کر ابتدائی طور پر ایمان لانے والے سارے کے سارے نوجوان تھے, سارے کے سارے یوتھس تھے. تو آپ پھر سیدنا مصعب بن عمیر کو دیکھ لیجئے, حضرت بلال کو دیکھ لیجئے, حضرت زید کو دیکھ لیجئے, اور وہ جو لمبی لسٹ ہم کو نظر آتی ہے جنہوں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر رسول اللہ کا ساتھ دیا, جنہوں نے سب سے آگے بڑھ کر جنگ بدر میں حصہ لیا اور پورے سوشل ٹرانسفارمیشن کے اس مومنٹ کو آگے بڑھایا, تو وہ سارے کے سارے نوجوان تھے. آپ فرانس کے انڈسٹریل ریولیوشن کی بات کرنا چاہیں, خود 1857 کی پہلی جنگ آزادی کی بات کرنا چاہیں, یا اس کے بعد کی پوری انڈیپینڈنس موومنٹ کو دیکھیں, تو ہر جگہ یہ بات نظر آئے گی. پوسٹ انڈیپینڈنس بھی جو موومنٹس یہاں پر رہی, چاہے وہ لیفٹ کی موومنٹس ہو, چاہے وہ تحریک اسلامی کی موومنٹس ہو, چاہے وہ رائٹ ونگ کی موومنٹس ہو, ان سب میں آپ دیکھیں گے کہ یوتھس بہت کروشل رول پلے کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس وہ کمٹمنٹ, انتھوزیازم, جذبہ, کریٹیوٹی اور بہت سی چیزیں ہو سکتی ہے جس سے وہ سوسائٹی کو انفلوئنس کرتے ہیں. جہاں پر آپ پہلی بات پوٹینشیل کی بتائے تھے, وہیں پر دوسری بات مس گائیڈنس کو لے کر بھی بتائے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر پچھلے 8-10 سال کا جو ملک کا سیناریو رہا, اس میں جنرل یوتھ کا ہم اگر احاطہ کریں گے تو یوتھ بہت زیادہ ریڈیکلائزڈ ہوا, اور کئی سارے انسیڈنٹس ہم کو ملتے ہیں. تو یہ پورے اس میں آپ ریڈیکلائزیشن آف یوتھ کو کیسا دیکھتے ہیں, اور پھر ساتھ ہی ساتھ خاص طور پر مسلم یوتھ کو بدنام کیا جاتا ہے کہ مسلم یوتھ ریڈیکلائزڈ ہے, تو یہ دو چیزوں کا آپ کیسا اس کو دیکھتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ریڈیکلائزیشن ہو رہا ہے اور جس اسکیل پر ہو رہا ہے وہ اپنے آپ میں بہت ڈینجرس ہے, اور جو موومنٹس یوتھس کو ریڈیکلائز کر رہی ہیں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم یہ ریڈیکلائزیشن مسلمانوں کے اگینسٹ کر رہے ہیں, ہم اسلاموفوبیا کو پھیلا رہے ہیں, تو اس کا نقصان صرف اسلام کو ہوگا, مسلمانوں کو ہوگا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کمیونٹی کے نوجوانوں کو نفرت سے بھر دیتے ہیں تو وہ نفرت صرف جس کے خلاف نفرت پیدا کی جا رہی ہے اسی کو نقصان نہیں پہنچاتی, کہ آج یہ جو فاشسٹ فورسز مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے, لیکن یہ نفرت جب نوجوانوں کے دلوں میں گھر کر رہی ہے تو یہ نفرت خود ان کی اپنی کمیونٹی کو بھی, ان کی اپنی ویلیوز کو بھی نقصان پہنچائے گی. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ قاتل بنتے ہیں, کسی کا قتل کرتے ہیں, تو آپ سامنے والے کا قتل کرنے سے پہلے اپنی مانوتا کا, اپنی انسانیت کا قتل کرتے ہیں. تو یہ جو پورا پروسیس ہم دیکھ رہے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت ڈینجرس ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سیدھی وجہ ہم کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو کلچرل نیشنلزم کا بہت ہی امبیلنس آئیڈیا ہے, پاس سے ایک عجیب قسم کا آبسیشن ہے, دیگر کمیونٹیز کے معاملات میں غیر ضروری طور کی جو نفرت ہے, جو سپیریٹی یا انفیریٹی کمپلیکس ہے, جو کاسٹزم کا پورا فنامنا ہے, تاریخ کو جس طریقے سے ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, ان سب کے نتیجے میں وہ نفرت پیدا ہوئی ہے, اور وہ عصبیت مختلف شکلوں میں ظاہر ہو رہی ہے. اور اسی عصبیت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن رات پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تو اپنے آپ میں یہ بہت بڑا چیلنج ہے جس کو پوری انڈین سوسائٹی کو, اور خاص طور پر اس کمیونٹی کو جس کے لوگ بڑی تعداد میں ریڈیکلائز ہو رہے ہیں, سیریسلی ایکنالج کرنا پڑے گا, ریکگنائز کرنا پڑے گا, اور اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا, ورنہ فیوچر ہر کسی کے لیے ڈینجرس ہو جائے گا. جہاں تک مسلم کمیونٹی کی بات ہے, ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ چاہے آپ یہ کہیں کہ نہیں آپ مسلمان ہیں اس لیے ڈیفینڈ کر رہے ہیں, لیکن ہمارا اپنا اسسمنٹ یہ ہے کہ الحمدللہ تمام قسم کے چیلنجز کے باوجود بھی مسلمانوں میں فرسٹریشن ہے, غصہ ہے, بے چینی ہے, انزائٹی ہے, لیکن الحمدللہ خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے, فیئر نہیں ہے, اور ریڈیکلائزیشن بھی نہیں ہے. اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جس دین کو ہم مانتے ہیں وہ دین مسلمانوں کو ایک طرف تو مایوس نہیں ہونے دیتا, اور دوسری طرف ان کو ایکسٹریمزم کی طرف جانے نہیں دیتا. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ انڈیویجولس ہوں, کچھ اکا دکا لوگ ہوں, ملک کے کونے میں کچھ
ग्रुप्स कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाय एंड लार्ज आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी मुसलमानों ने रेडिकलाइजेशन को, एक्सट्रीमिज्म को, चाहे वो उनके मजहब के नाम पर ही क्यों ना हो, उसको रेजिस्ट किया। इसीलिए आप देखिए आईसिस को सबसे ज्यादा अगर किसी ने रेजिस्ट किया तो वो मुसलमानों ने किया, उसको सबसे ज्यादा किसी ने कंडेम किया तो वो मुसलमानों ने किया। लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे कि और बहुत से ग्रुप ऐसे हैं जहां इस किस्म के रेडिकल ग्रुप्स उभरे तो वहां अनफॉर्चुनेटली उसके रेजिस्टेंस की आवाज मजबूती से नहीं उभर सकी। तो मुसलमानों में रेडिकलाइजेशन का मसला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन, बेचैनी, एंगर, गुस्सा मौजूद है, और मुझे लगता है कि उसको भी एक सही डायरेक्शन और कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन दिया जाना चाहिए। आप अज़बियत को लेकर अभी एक बात बताएं कि अज़बियत सोसाइटी के हर डोमेन में एंटर हो गई है और हर जगह हम देखते हैं कि नफरत का एक माहौल बन गया है। खास तौर पर रिसेंटली वो एक इंसिडेंट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ सोशल मीडिया पे कि एक चॉकलेट का इंसिडेंट देखते हैं कि एक बच्चा लाकर चॉकलेट दे रहा है और उसके क्लासमेट्स नहीं खाते हैं इसीलिए क्योंकि वो मुस्लिम है। तो ये जो रेडिकलाइजेशन है हम देखते हैं, या हेट्रेडनेस बोलेंगे, तो छोटे बच्चों से स्कूल से लेकर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में भी कई इंसिडेंट्स हम देखते हैं कि आपस में लड़ाई वगैरह हो रही है बेवजह चीज़ों पर और एक दूसरे के मजहब पर, दीन के ऊपर सवालात कर रहे हैं। तो ये पूरा जो है इसका रूट कॉज क्या है, और फिर ये रूट कॉज को हम आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे, और हमारा ये पूरे उसमें फाइट करने का क्या मामला होना चाहिए। इसके कॉजेस को अगर आप देखना चाहें तो बहुत सारे कॉजेस हैं, बहुत सी वजूहत है। एक वजह तो इग्नोरेंस होगी कि लोग जानते नहीं हैं इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में, और उसकी वजह से नफरत है या बेजारगी है। दूसरी वजह ये कि जानते हैं लेकिन जो जानते हैं वो सही नहीं जानते हैं। तो मीडिया जो कुछ बता रहा है, सोशल मीडिया जो कुछ बता रहा है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जो कुछ प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसी की बुनियाद पर इस्लाम और मुसलमानों की उनकी इमेज बन रही है, वो भी उसकी वजह है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी ऐड करना चाहेंगे कि इस मुल्क में जो इस्लामोफोबिया है उसकी वजह सिर्फ इग्नोरेंस नहीं है, बल्कि बहुत से लोग सिर्फ इसीलिए नफरत करते हैं क्योंकि वो जानते हैं। तो होता यह है कि मुसलमानों का इस मुल्क में एक शानदार माजी रहा है, कम्युनिटी ने इस मुल्क को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। अगर आप यहाँ की पूरी हिस्ट्री को देखें तो यहाँ तो जुल्म की ये इंतहा थी कि एक बड़े हिस्से में औरतों को अपनी अपर बॉडी कवर करने की इजाजत नहीं थी, कपड़े पहनने की इजाजत नहीं थी। मुसलमान आए जिन्होंने इनको ये डिग्निटी दी। यहाँ तो वो कास्टिज्म था जिसमें लोगों को अनटचेबल समझा जाता था, अनसीएबल समझा जाता था। तो जो हमारे दलित भाई हैं उनको तो शहरों में आने की इजाजत नहीं थी, और ये कास्टिस्ट लोग ये समझते थे कि अगर हमारी नजर इन पर पड़ जाएगी तो हमारी नजर आलूदा हो जाएगी, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस किस्म का कास्टिज्म था, इस किस्म की अनटचेबिलिटी थी, और मुसलमानों ने आकर यहाँ लोगों को अपलिफ्ट किया, उनकी गरिमा का, उनकी डिग्निटी का ख्याल रखा, और एक बड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मुसलमानों के जरिए से आया। हम ये नहीं कहते कि मुसलमानों के पास्ट में जो कुछ अच्छा हुआ सब अच्छा हुआ, मुगलों ने कोई जुल्म नहीं किया, बादशाहों ने कोई जुल्म नहीं किया, किया होगा बहुत कुछ, वो सारे बादशाह किया करते थे, उन्होंने भी किया, उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन इस्लाम और मुसलमानों की एंट्री ने इस मुल्क को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया। अब जाहिर सी बात है कि उस कंट्रीब्यूशन के नतीजे में सोशल सिनेरियो बदल गया। वो लोग जो अपने आप को अब तक सुपीरियर समझते थे उनकी सुपीरियरिटी टूट गई, वो लोग जो अब तक कास्टिज्म किया करते थे उनकी कास्टिज्म में रुकावट पैदा हो गई, वो लोग जो जुल्म किया करते थे, इस्तेसाल किया करते थे, औरतों की बेहुरमती किया करते थे, अब उनको उसका मौका नहीं है। तो वो सारी अज़बियत और नफरत भी है, और उस नफरत ने बेसिकली जो वो ये शक्ल इख्तियार की है। तो हमको लगता है कि बहुत सारे लोग जानते बूझते इस नफरत में मुब्तला है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जान रहे हैं इसलिए ये चीज कर रहे हैं। और ये बीमारी इस हद तक बढ़ गई है कि एक बड़े तबके के लिए, हम ये नहीं कहते हैं कि तमाम लोगों के लिए, बिल्कुल भी गलत बात होगी कि अगर ये कहा जाए कि तमाम लोग ऐसे हैं, बिल्कुल भी गलत बात होगी अगर ये कहा जाए कि मेजॉरिटी ऐसी है। लेकिन मेजॉरिटी के अंदर ही एक छोटा इन्फ्लुएंशियल तबका जरूर ऐसा है जो शदीद किस्म के इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला है, एहसास कमतरी में मुब्तला है, ऑब्सेस्ड है मुसलमानों से, इस्लाम से, और उससे इज्तिमाई तौर पर हसद की नफ्सियात में मुब्तला है, और इन चीज़ों के नतीजे में वो मुसलमानों और इस्लाम से जुड़ी हर चीज़ को डिह्यूमनाइज करने की कोशिश कर रहा है। अब इससे वे आउट क्या हो, तो वे आउट के सिलसिले में बहुत सी बातें कही जा सकती है। इंटरेक्शन हो, इंगेजमेंट हो, एक दूसरे को समझने की कोशिश हो, डायलॉग हो, ये तो टू वे प्रोसेस है जो होते रहना चाहिए, इस पर बात होती है। लेकिन इससे हटके हम जो खास बात कहना चाहेंगे वो ये है कि असलन उन लोगों को रियलाइज करना पड़ेगा जो डी रेडिकलाइज हो रहे हैं। जैसे आपने एग्जांपल दी कि कुछ स्कूल में बच्चे हैं जो अपने एक मुस्लिम दोस्त की दी हुई चॉकलेट नहीं खा रहे हैं ये बोल करके तो मुसलमान है। तो वहां अगर उन बच्चों को ठीक करना है तो बेसिकली उन बच्चों के पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा
کہ کیا ہم آگے چل کر اپنے بچوں کو آتنکوادی بنانا چاہ رہے ہیں؟ کیا اس کو جو لنچنگ کرنے والے موب کا حصہ بنانا چاہ رہے ہیں؟ کیا اس کو فساد میں جو وہ عورتوں کا ریپ کرنے والا بنانا چاہ رہے ہیں؟ کیا اس کو چرچ میں گھس کے توڑ پھوڑ کرنے والا بنانا چاہ رہے ہیں؟ تو اس بچے کے ماں باپ اور اس کے خاندان والے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ریڈیکل بنے، آتنکوادی بنے، دنگائی بنے، فسادی بنے، نفرت کرنے والا بنے، تو پھر وہ بھی وہ کام کرتے رہے، وہ بچہ بھی وہی بن جائے گا۔ لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں، یہ مجھے ہمارے بچوں کو ایسا بھوشیہ نہیں چاہیے، تو ان کو سیریسلی اس بات کو اکنالج کرنا پڑے گا، ریکگنائز کرنا پڑے گا۔ تو جو مائنورٹی کی طرف سے کوششیں ہوں گی، مسلمانوں کی طرف سے کوششیں ہوں گی اگنورینس کو دور کرنے کے لیے، غلط فہمی اور انگیجمنٹ کے لیے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ کمیونٹی کی ذمہ داری ہے۔ ہم اس سے بھاگے نہیں سارا الزام ان پہ ڈال کے، صرف ساری غلطیاں ان کی نہیں ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس طرف سے بھی ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے برادران وطن کو اس میں جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، ان کو مضبوطی سے سامنے آنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے مذہب کے نام پر، ہمارے بھگوان کے نام پر، ہمارے خدا اور ہماری سنسکرتی کے نام پر دوسروں پر یہ اتیاچار ہو، اس کو ہم سویکار نہیں کریں گے۔ جی، اب آگے بڑھتے ہوئے ہم پوڈ کاسٹ کا ڈائریکشن تھوڑا اسپیسیفکلی چینج کریں گے۔ ایک چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امپاورمنٹ کی جب بات آتی ہے تو خاص طور پر اکنامیکل، ایجوکیشنل اور پھر پولیٹیکل امپاورمنٹ کی بات ہم کرتے ہیں، اور پھر دنیا سے بھی مطلب امپاورمنٹ کے یہ 3 بیسک کرائٹیریاز بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جب اسٹیٹسٹکس ہم دیکھتے ہیں تو مسلم یوتھ کا، جہاں پر ایجوکیشن کے معاملے میں بھی بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ مارجنلائزیشن ملتا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ دوسرے جو 2 مین امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ اکنامیکل ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ پولیٹیکل ہے۔ تو یہ جو پورا سینیریو ہے اس میں ہمارے ایک مسلم یوتھ کے مینٹالٹی کے حساب سے وہ بہت زیادہ ڈسٹریس فیل کرتا ہے کہ ہر طریقے سے اس کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے۔ تو وہ ان چیزوں کو کس طریقے سے دیکھنا چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سائیکولوجیکل وار بھی اس کے خلاف الگ الگ ٹرمز یوز کرتے ہیں۔ ایک عبد الپنچر والا کا مطلب خاص طور پہ، اور یہ اس کے ذہن میں یہ بات ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں کہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی اور نہیں کر سکتا، اور یہ بہت کامن بتایا جاتا ہے کہ جہاں کہیں پنکچر والے ملتے ہیں وہ صرف مسلمان ملتے ہیں، اور جتنے ایسے لو پروفائل جاب رہتے ہیں وہ صرف مسلمان کرتے ہیں۔ تو یہ جو اس قسم کا ایک سائیکولوجیکل ہم وار کہیں گے، یا نفسیاتی طور پر لوگوں کو ایک اینگل دے دینا اور پھر اس طریقے سے ان لوگ اس سے بلند نہیں سوچنا، یہ جو ان کا آئیڈیا ہے اس کو لے کر کیا ہونا چاہیے، اور پھر وہ 3 جو امپاورمنٹ کے مین امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں اس کو لے کے ہمارا کیا ڈائریکشن ہونا چاہیے؟ تو یہ دیکھیے، عبد الپنکچر والے کے بارے میں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس دیش کی گاڑی بیسیکلی یہ پنکچر والا ہی چلا رہے۔ جس وقت کووڈ کے دوران لوگ اپنی ماں باپ کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، اس وقت یہ مسلمان ہی تھے جو سامنے آ کے کریا کرم کر رہے تھے۔ اس وقت جب لوگ اپنے رشتہ داروں کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے، اس وقت مسلمان تھے جو سب سے زیادہ سیلف لیس ہو کر لوگوں کی مدد کر رہے تھے۔ آپ نے تو لاک ڈاؤن ڈکلیئر کر دیا اور ہزاروں کلومیٹر جو وہ مزدور پیدل نکلے تھے ساؤتھ انڈیا سے نارتھ انڈیا کی طرف۔ ممبئی سے ہم نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں مزدور نکلتے تھے، بھوکے پیاسے، نہ پیر میں چپل ہے، نہ کپڑے ہیں، نہ کوئی اور چیز موجود ہے، نہ کھانا موجود ہے۔ تو آپ ساؤتھ انڈیا سے نارتھ انڈیا تک دیکھیے اور ابھی بھی ٹریک کرنے کی کوشش کیجیے کہ کہاں کہاں پہ لنگر لگا تھا، کون کھانا کھلا رہا تھا، کون اپنی جان رسک پہ ڈال کر ان کو بچا رہا تھا۔ تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اس دیش کی مائنورٹیز کے لوگ سب سے زیادہ تھے، مسلمان تھے، سکھ تھے، ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی بہت خدمت کا کام کیا۔ لیکن یہ بات ہم اس لیے کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو لوگ سمجھیں کہ آپ جس قوم کو ڈی ہیومنائز کر رہے ہیں وہ اس قوم کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پنکچر والے کا کیا کنٹریبیوشن ہے، اس دیش کو یہ کیسے سنبھالے ہوئے؟ اس دیش میں پچھلے 10 مہینوں سے سب سے زیادہ ٹربل اگر کہیں ہے تو وہ منی پور میں ہے۔ 10 مہینوں سے وہاں پر جو لڑائی چل رہی ہے، جو کنفلکٹ ہے، اس کا اندازہ ہم اور آپ یہاں بیٹھ کے نہیں لگا سکتے۔ کوکیز اور میتیز کی جو لڑائی ہے اس نے یہ شکل اختیار کر لی ہے کہ امفال میں آپ کو کوکیز ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور دوسری طرف آپ جائیں گے تو وہاں میتیز ملنا مشکل ہو جائیں گے۔ ایک بارڈر اسٹیٹ میں جس پر آلریڈی ہمارے آس پاس کے ملکوں کی بری نظر موجود ہے، وہاں پہ اتنا انریسٹ ہے، وہاں پہ اتنا کنفلکٹ ہے، اور اس کنفلکٹ میں اگر کوئی امید کی کرن بنا ہوا ہے، دونوں کمیونٹیز کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے، تو وہ وہاں کے میتی پانگل مسلمان ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس وقت وہاں پر وائلنس ہوا اور عورتوں کو برہنہ کر کے جو گھمایا گیا، اس وقت جو مسلم ڈرائیورز تھے جنہوں نے آ کر جو وہ آپ دیکھیں گے، آپ کو یوٹیوب پہ انٹرویوز مل جائیں گے کہ ایک عورت کہتی ہے کہ مجھے کڈنیپ کیا گیا، آدیواسی ٹرائبل لڑکی تھی، اس کو کڈنیپ کیا گیا، اس کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا، ریپ کیا گیا۔ اس کے بعد وہ دنگائی اس کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے، اس نے جو کسی طرح مشکل سے اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرا دیا، اور پھر ایک مسلم آٹو ڈرائیور، غریب آٹو ڈرائیور جس کا آپ مذاق اڑاتے ہیں، اس نے آ کر اس لڑکی کی جان بچائی۔ اس کی گاڑی پہ فائرنگ ہوتی رہی لیکن وہ اپنی جان رسک میں ڈال کر اس لڑکی کو بچا کر لے گیا۔
تو آپ دیکھیں گے کہ منی پور کا معاملہ، آج آپ چلے جائیے منی پور کے اندر، آپ کو اگر منی پور گھومنا ہے، مختلف علاقوں میں جانا ہے، تو وہاں کے غیر مسلم لوگ بھی، وہاں کا ایڈمنسٹریشن بھی یہ کہتا ہے کہ آپ صرف مسلم ڈرائیور پہ بھروسہ کر سکتے ہیں. کوکی ہوگا تو میتیز علاقے میں نہیں جا سکے گا، میتی ہوگا تو کوکیز میں نہیں جا سکے گا. یہ مسلمان ہیں جو منی پور کو جوڑے ہوئے. تو یہ جو پورا ڈیہیومنائزیشن ہے، یہ تو اصلاً اس لیے ہے کہ لوگوں کو نفرت میں مبتلا رکھا جائے، اس کی بنیاد پر فائدہ اٹھایا جائے. ورنہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی ذات، ان کا ایگزسٹنس جہاں بھی موجود ہے، وہ پورے دیش کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں. اکنامک کیپیسٹی کی بات آپ نے کی، بالکل صحیح بات ہے کہ مسلمان غریب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جس پیمانے پہ مسلمان چیریٹی کرتا ہے، جس پیمانے پہ صدقہ خیرات کرتا ہے، جس بڑی تعداد میں زکوٰۃ کا انتظام ہے، آپ کو نظر نہیں آئے گا کہیں اور. تو یہ دین کی برکت ہے، ایمان کی برکت ہے. اسلامک انٹرسٹ فری اکنامک سسٹم اس دیش میں بینکنگ کی شکل میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مائکرو فائنانس کے حوالے سے آپ دیکھیے تو کتنا بڑا کام مسلمان کر رہے ہیں. پورے ملک میں اور ملک کی تقریباً ہر ایک ریاست میں آپ کو انٹرسٹ فری اکنامک سسٹم ملے گا. مسلمان اس کو رن کر رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر رن کر رہے ہیں. اور ایک ایسے معاشرے میں جہاں غربت ہے، بھوک ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہر سال سوسائڈ کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کا پیٹ نہیں بھر پاتا، وہ فائنینشلی ڈسٹریس میں مبتلا ہے. ایسے سچویشن میں لوگ اپنے سگے بھائی کو بھی قرض نہیں دیتے ہیں، اس کی مدد نہیں کرتے ہیں. مدد کرتے ہیں تو کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے ساتھ کرتے ہیں، بیاج کے لیے کرتے ہیں، اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں. ایسے میں ملک بھر میں مسلمان سینکڑوں اور ہزاروں ایسی مائکرو فائنینس سوسائٹیز چلا رہے ہیں جو اس ملک کے غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، عورتوں کے لیے ان کی زندگی کا سہارا بنی ہوئی ہے. تو یقیناً ہم اکنامیکلی بہت کمزور ہیں، اس کے باوجود بھی اس دیش کے اکنامک ٹرانسفارمیشن میں بڑا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. یقیناً مسلمان ایجوکیشنلی بہت پیچھے ہیں، اس کے باوجود بھی مدارس کے نیٹ ورک کو آپ دیکھیں تو مدارس کو بہت ٹارگیٹ کیا جاتا ہے. لیکن نارتھ انڈیا کے کئی مدارس ایسے ہیں جہاں پہ مسلمان، غیر مسلم بچے سب پڑھتے ہیں، اور سب کی ایجوکیشن کا انتظام ان اسلامک مدارس سے، مسلم مدارس سے ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم خود اپنی کہانی سنا نہیں پاتے، ہم خود اپنے کنٹریبیوشن کو دیکھ بھی نہیں پاتے اور دنیا کو دکھا بھی نہیں پاتے. تو ایز اے کمیونٹی ہم کو اس پہ دھیان دینا چاہیے. دوسرا اسپیکٹ جو آپ نے کہا وہ یہ ہے کہ اس سب کے باوجود بھی بہت لمبا سفر طے کرنا ہے، ایجوکیشنلی آگے بڑھنا، اور اس میں بھی لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کا آگے بڑھنا وہ بہت کانشیس امپورٹنٹ چیز ہے. اس پر کمیونٹی کو سیریسلی کام کرنا چاہیے. ہائر ایجوکیشن پہ بھی فوکس ہو، پرائمری ایجوکیشن پہ بھی فوکس ہو. چھوٹے چھوٹے اکنامک امپاورمنٹ کے ذرائع ہو سکتے ہیں جس پہ کام ہو. مسلمانوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنے اسکل کے اعتبار سے، ہنر کے اعتبار سے بہت اچھے ہیں. دوسری بات یہ کہ محنت کا جذبہ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایمانداری بھی ہے. دیگر لوگوں میں بھی الحمدللہ، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کسی اور کے اندر نہیں ہے، لیکن الحمدللہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ اسکل سیٹ بھی موجود ہے، یہ کمٹمنٹ بھی موجود ہے. تو چھوٹے چھوٹے کاروبار کھڑے کیے جائیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کیا جائے، نیٹ ورکنگ ہو، اور یہ نیٹ ورکنگ بھی ود ان مسلم کمیونٹی نہیں ہو بلکہ ہمارے برادران وطن کے ساتھ، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اور تمام دیش واسیوں کے ساتھ ہو. یہ ساری چیزیں اگر ہوں گی تو ہم اپنے آپ کو بھی اکنامیکلی امپاور کریں گے، اور ہمارے دیش کا بھی جو خواب ہے کہ وہ ایک اکنامک سپر پاور بنے، اس کو پورا کر سکیں گے. تو جو کنٹریبیوشن ہے وہ اچھا ہے الحمدللہ، لیکن اس سے بہت زیادہ کنٹریبیوشن کی ضرورت ہے. جو کام ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے بہت کاموں کی ضرورت ہے. جہاں تک پولیٹیکل مارجنلائزیشن کی بات ہے تو ایک الٹرنیٹ پولیٹیکل امیجنیشن کی اس دیش کو ضرورت ہے. یہاں ایک طرف تو نفرت کی سیاست ہے، اور دوسرا اس کے مقابلے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نفرت کی سیاست کے مقابلے میں ایک اور دوسری نفرت کی بات کی جاتی ہے. تو ایک ایسا الٹرنیٹ امیجنیشن ہم اس ملک کو دے سکے، پولیٹیکل امیجنیشن، جس میں یہاں کے بنیادی مدوں کو ایڈریس کیا جا سکے، یہاں کے کرائسس کو ایڈریس کیا جا سکے، اور اگر جسٹس ہماری پوری پولیٹکس کی بنیاد بن سکے تو وہ مسلم کمیونٹی کے لیے بھی، آدیواسیوں کے لیے بھی، سکھوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، دلت بھائیوں کے لیے بھی، اور خود اپر کاسٹ کے لوگوں کے لیے بھی یہی چیز ہوگی جو ان سب کو آگے لے کر جائے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کو پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی، پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کی بھی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہماری پولیٹکس کا جو بیس ہو وہ کمیونل نہیں ہو سکتا، وہ محض جو ہے وہ اپنا سیلف انٹرسٹ نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ اپنے جائز رائٹس کے لیے لڑیں، لیکن لارجر پولیٹکس جسٹس کے آئیڈیا کے تحت ہونی چاہیے. جہاں پر امپاورمنٹ کے ایک یہ ایسپیکٹ سے دوسرا ایک ایسپیکٹ وہ ہوتا ہے جو خاص طور پر حکومتی یا پاور سینٹر سے لے کر ہوتا ہے، کہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ پورے حالات میں کم از کم ہمارے کو پاور سینٹرز کا ساتھ ہو، یا کم از کم وہ ہمیں سپورٹ کرے بیسک ہی صحیح. لیکن جب مسلمانوں کا معاملہ ہوتا ہے اور ہم پورے ایشوز دیکھیں گے تو
جتنے جسٹس کے معاملات ہیں اس میں ون وے ڈیسیشنس ہم کو نظر آتے ہیں، جس سے کہیں نہ کہیں مسلم سینٹیمنٹس کو بہت زیادہ ہرٹ ہوتا ہے اور ایک ہوپلیسنس کی فیلنگ بہت زیادہ ہم کو نظر آتی ہے ہر جگہ. ہم کئی سارے انسیڈنٹس ریکال کر سکتے ہیں، ایون مطلب بابری کا ایک مشہور ہم کو واقعہ ہے، اور پھر مسلم پرسنل لاء کا طلاق کا ایشو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انٹرفیئرنس جو مسلم باڈیز میں یا مسلم انسٹیٹیوشنس میں مدارس وغیرہ کو لے کر جو ہے. تو یہ پورے سیناریو ایک کیا ہمارا روڈ میپ ہونا چاہیے، کیا ہم ان چیزوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں، کیا ہم کنٹینیوٹی کے ساتھ ان کے پاس جاتے رہیں، ان سے انگیج ہوتے رہیں، یا پھر کچھ اور ڈائریکشن ہمارا ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ دیش ہمارا ہے نا، تو اس دیش کا سسٹم بھی ہمارا ہے، تو یہاں کی کمزوریاں بھی ہماری ہے، یہاں کی خوبیاں بھی ہماری ہے. سسٹم میں جو ویکنس ہے اس کو بھی ہم اون کرتے ہیں اور سسٹم کی جو اچھائیاں ہیں اس کو بھی قبول کرتے ہیں. تو یہ کوئی لڑائی ہماری کسی آؤٹ سائڈر سے نہیں ہے نا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اپنے ہی دیش کے سسٹم کے خلاف لڑیں گے، اپنی عدالتوں کے خلاف لڑیں گے، لیکن اپنی عدالتوں کو بھی امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. وہاں جو جسٹس کو لے کے پرابلمس ہو رہے ہیں اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ اپروچ ہمارا ہونا چاہیے. اور دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ سسٹم میں جہاں پرابلمس موجود ہیں وہاں بہت کچھ پوٹینشیل موجود ہے. اب بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر بار انجسٹس ہی ہوتا ہو، ہر بار غلط ہی چیزیں ہوتی ہو، گورنمنٹ کی اسکیمز آتی ہے تو ہر بار ڈسکرمنیشن ہوتا ہو، ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ اسلام جو چیز سکھاتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے دشمن کے معاملے میں بھی، یا جس سے ہم ڈفرینس آف اوپینین رکھتے ہیں، دشمن تو خیر اس دیش میں ہمارا کوئی نہیں، باطل سے ہم نفرت کرتے ہیں لیکن لوگوں سے نہیں کرتے ہیں. جو باطل آئیڈیالوجی ہے اس سے تو نفرت کرتے ہیں لیکن انسانوں سے تو نہیں کرتے ہیں. تو اس بنیاد پر مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم اب جن لوگوں سے ڈفر کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کہیں جو انجسٹ ہو. تو ہم کو اس کو ایکنالج کرنا پڑے گا کہ پچھلے کچھ سالوں میں ویلفیئر اسکیمز کے حوالے سے اس دیش میں بہت کام ہوا ہے، اور اس کے بینیفیشری جہاں غیر مسلم رہے ہیں وہاں مسلمان بھی رہے ہیں. بڑی تعداد میں آواس یوجنا کے فائدے لوگوں نے اٹھائے ہیں، بڑی تعداد میں جو راشن ہے اس کے فائدے لوگوں نے اٹھائے ہیں. تو یقیناً جو کچھ چیزیں اس سلسلے میں ہوئی ہیں اس کو ہم ایکنالج کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ خیرات میں اور انصاف میں بہت فرق ہوتا ہے. انسان کی آپ کچھ مدد کر دیں، چیریٹی کر دیں، اس کا کچھ تعاون کر دیا جائے، یہ ایک بالکل الگ بحث ہے. لیکن سماج چیریٹی سے نہیں چلتا، سوسائٹی تو انصاف اور عدل سے چلتی ہے، اور اس فرنٹ پر ہم بہت کمزور ہیں. اور اس کے لیے ہمارے پاس جو وائبل آپشنس ہیں، جو اویلیبل آپشنس ہیں، ان کو ہم کو ایکسپلور کرنا چاہیے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ خود ہمارا دین اس بات کی گنجائش نہیں دیتا، ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ کہ اسلام اس بات کی گنجائش نہیں دیتا کہ آپ انلیگل طریقوں سے، امورل طریقوں سے، انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے، ریڈیکل طریقوں سے جو ہے وہ کسی لڑائی کو چھیڑے اور جو ہے وہ سوسائٹی کے خلاف جو ہے وہ میں ڈسٹرکشن پیدا کرے، فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کرے. اس سے فتنہ ختم نہیں ہوتا، اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور دوسرا خود یہ کہ ہمارے ملک میں بھی یقیناً سسٹم کی فنکشننگ کو لے کے پرابلم ہے، لیکن چیک اینڈ بیلنسز کا ایک میکینزم، ایک سسٹم موجود ہے، اور آپ پرسیو کریں گے، محنت کریں گے تو انشاءاللہ اس کو بھی آپ ایڈریس کر سکیں گے. اور یہ بھی سمجھیے کہ وہ انجسٹس جو صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے نا. اب تو بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کا حال دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ تو بڑے بڑے اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کو دیکھیے، بڑے بڑے لیڈرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ہوتا یہی ہے کہ جب ناانصافی ٹرینڈ بن جائے تو وہ ناانصافی سب کے ساتھ ہوتی ہے. آگ لگتی ہے تو پھر وہ سب کے گھروں کو جلا رہی ہے. مسلمز کے جل رہے تھے تو اب دوسرے بھی جل رہے ہیں. پہلے ریلیجس مائنورٹیز متاثر ہو رہی تھی، اب پولیٹیکل پارٹیز بھی متاثر ہو رہی ہے، اب کارپوریٹ گھرانے بھی متاثر ہو رہے ہیں، اب کلاس بیسڈ گروپس بھی متاثر ہو رہے ہیں. تو انجسٹس کا یہ ٹرینڈ سب کے لیے ڈینجرس ہے، اور اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے. اور ود ان سسٹم بہت اسکوپ موجود ہے. ہم اسٹریٹ پولیٹکس کو بھی نہیں چھوڑیں، پروٹیسٹ اور ڈیمونسٹریشن کی جو ہماری سیاست ہے اس کو بھی نہیں چھوڑیں، لیکن ساتھ ساتھ جہاں عدالت میں گنجائش ہے، میڈیا میں آواز اٹھانے کی گنجائش ہے، سوشل میڈیا میں آواز اٹھانے کی گنجائش ہے، بیوروکریسی کو میں آواز اٹھانے کی گنجائش ہے، پارلیمنٹس میں آواز اٹھانے کی گنجائش ہے، تو جتنے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھلے رکھیں ہم اپنی طرف سے کسی دروازے کو بند نہیں کریں گے انشاءاللہ. جب سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ایک ٹرانسفارمیشن آف سوسائٹی، ٹرانسفارمیشن آف کنٹری کو لے کر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر یہ تین چیزیں ہم بات کریں کہ ایک اچھی سوسائٹی کے لیے اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، پھر ساتھ میں پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، امپاورمنٹ ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایجوکیشنل ہے. تو جہاں پر یہ تین چیزیں ایک اچھی سوسائٹی اور ایک اچھی کنٹری کے لیے ضروری ہے، وہیں پر فیتھ کا ہونا اور پھر ایک مورل سسٹم اچھا ہونا وہ بھی بے انتہا ضروری ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ کچھ ٹائم سے کہیں نہ کہیں یوتھ میں خاص طور پر فیتھ لیسنس بولیں گے یا ایتھیزم بولیں گے یا دین سے بیزاری کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ بے انتہا بڑھتا جا رہا ہے.
اور یہ جہاں پر عام نوجوانوں میں ہو رہا ہے ظاہری بات ہے سیم اثر مسلم نوجوانوں میں بھی ہو رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیکٹ رہتا سوسائٹی کا, ان لوگوں کو کیا چل رہا ہے ملک میں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا. وہ اپنے کاموں میں بہت مست و مگن رہتے ہیں, اپنی چیزوں سے ان کو اپنا سیلف ڈیولپمنٹ کتنا ہو رہا اور وہ کتنا آگے بڑھ رہے ہیں اس سے کا زیادہ وہ کنسیڈر کرتے ہیں, اور دوسرے چیزوں کا کوئی سوچنا اور اس کو لے کر کچھ پلان کرنا نہیں رہتا ہے. تو یہ پورے اس میں ان نوجوانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے اور ہم ان لوگوں کو لے کر کس طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس پر. یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کہی. دیکھیے, لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف آپ پولیٹیکلی مضبوط ہو جائیں, اکنامیکلی مضبوط ہو جائیں, ایجوکیشنلی بہت اچھے ہو جائیں تو دیش ٹرانسفارم ہو جائے گا, لوگ بدل جائیں گے. ایسا نہیں ہے, بلکہ سوسائٹی اصلاً تو مورالٹی اور اسپرچولیٹی کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے. کسی سماج میں اگر مورل کرائسس ہو, اسپرچل کرائسس ہو, تو دنیا بھر کی ڈگریاں جمع کر لیجئے, دنیا بھر کا پیسہ جمع کر لیجئے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو انسان کی بھی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس کی مورل اور اسپرچل نیڈس کو ایڈریس کیا جائے. ہمارے دیش کی بھی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ نہیں ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے وہ اتنا ہی بے ایمان ہے, جو جتنا بڑا ڈاکٹر ہے وہ اتنا ہی بڑا جو ہے وہ مال پریکٹسز کرتا ہے, جو جتنا پولیٹیکلی پاورفل ہے وہ اتنا ہی زیادہ کرپشن کرتا ہے, اتنا ہی زیادہ انجسٹس کرنے لگتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں, ایجوکیشن بھی, اکنامی بھی اور پولیٹکس بھی, اسی وقت صحیح ڈائریکشن میں رہتی ہے جب انسان کے پاس موریلٹی ہو. اور موریلٹی فیتھ کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتی, عقیدے کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتی. اور ہمارے دیش کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ہمارے سماج کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. موریلٹی یا فیتھ ہی ہوتا ہے جو آپ کے پورے ایگزسٹنس کو ڈیفائن کرتا ہے. اگر وہ نہیں ہو تو آپ ایک طرف ترقی کرتے ہوئے چاند تک پہنچ جاتے ہیں اور دوسری طرف اپنے پڑوسی کا گھر جلاتے ہیں. ایک طرف جو وہ چندریان بناتے ہیں اور دوسری طرف جو معصوم لڑکیوں کا ریپ کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اسی وقت ایسی سوسائٹی میں ہوتا ہے جہاں مٹیریلسٹک ڈیولپمنٹ بہت ہے اور اسپرچول اور مورل ڈیولپمنٹ کچھ بھی نہیں. تو یہ تو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ فیتھ کی بہت امپورٹنٹ اہمیت ہے. ہم نے جو اگزامپل آپ کو منی پور کے مسلمانوں کی دی, اس کی مثال وہ کیوں ہے, سارے لوگ لڑ رہے ہیں وہ کیوں نہیں لڑ رہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ان کا فیتھ ان کو اس سے روکتا ہے. سارے لوگوں نے اپنی لاشوں کو جو چھوڑ دیا تھا, مسلمان اس کا کریا کرم کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کی موریلٹی ان کو وہ بات سکھاتی ہے. تو مسلمانوں کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا, تمام انسانوں کو سمجھنا پڑے گا. اور یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ بہت سی مورل ویلیوز تمام انسانوں میں کامن ہے. ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, بہت سی چیزوں میں اگر ڈفرینس ہے تو موریلٹی کے معاملے میں بہت سی چیزوں پہ ہم سب کا کنسنسس ہے. تو اس کو لے کر ایک مورل اور اسپرچول سماج کی طرف بھی ہم تمام کو بڑھنا چاہیے, اس کی کوششیں بھی ہونی چاہیے. اب ہم خاص طور پر آگے ہمارا روڈ میپ کیا ہونا چاہیے اس کو لے کے چند سوالات کریں گے اور پھر اس کے ساتھ انشاءاللہ ہماری آج کی گفتگو کا اختتام کریں گے. تو خاص طور پر جب ایک یہ اینگل آتا ہے کہ ایک سائیکولوجیکلی افیکٹ کرنے کے لیے ایک نیریٹو باطل کی طرف سے آ رہا ہے, فیشسٹ قوتوں کی طرف سے آ رہا ہے, تو یہ پورے سینیریو میں کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے, اور پھر کاؤنٹر نیریٹو ایک سچائی کو عوام میں لانا اور پبلکلی اس کو بیان کرنے میں کتنا زیادہ ہم کو ہیلپ کرتا ہے, اس کو لے کر کچھ بات نہیں بہت ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ عام لوگوں کے بارے میں اکثر جب ہم اس نفرت کے واتاورن کو دیکھتے ہیں تو بہت سے لوگ سمجھ لگتے ہیں کہ یار سارے لوگ ہمارے دشمن ہیں, سارا سماج خراب ہو گیا ہے, سارا سماج جو ہے وہ برا ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہوتا. عام انسان تو بیسیکلی جو نریٹو اس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, جو کہانی اس کو سنائی جا رہی ہے, وہ اس کو قبول کرتا ہے, اس کے مطابق بیہیو کرتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ سوچئے نا کہ غیر مسلم ہمارا بھائی ہے, وہ کشمیر فائل دیکھ رہا ہے, اس کو جو کچھ بتایا جا رہا ہے تو اس کے نتیجے میں فطری طور پہ نفرت پیدا ہوگی. وہ کیرلا سٹوری دیکھ رہا ہے تو اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ تو میری لڑکی کو, میری بہن کو بھگا کے لے کر چلا جائے گا, اس کو سیریا بھیج دے گا. تو عام لوگوں کی بہت زیادہ غلطی نہیں ہے, ان کی غلطی بھی ہے کہ وہ صحیح جاننے کی کوشش نہیں کر رہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب نفرت کا نریٹو بنے گا تو سماج اس میں ڈھل جائے گا. تو اس کے مقابلے میں کاؤنٹر نریٹو آنا چاہیے کہ آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہمارے اوپر الزام یہ لگا ہے کہ ہم کرونا جہاد کر رہے تھے. ہم کرونا جہاد نہیں کر رہے تھے, ہم کرونا کے خلاف جہاد کر رہے تھے. تو یہ بات جب ہم لائیں گے تو اس کے نتیجے میں لوگوں کا اوپینین, لوگوں کا پرسیپشن چینج ہوگا. اسلام کے سلسلے میں جتنی گفتگو اس ملک میں ہوتی ہے وہ منفی ہوتی ہے, لیکن کم از کم پازیٹیو اسپیکٹ یہ کہ سب سے زیادہ ہمارے بارے میں گفتگو ہوتی. ہم ہیں 15% لیکن 85% ہمارے بارے میں گفتگو ہوتی. ہم ہیں 15% لوگوں کا مذہب لیکن 85% گفتگو ہمارے مذہب کے بارے میں ہوتی ہے, ہمارے تصور طلاق کے بارے میں ہوتی ہے, ہمارے تصور جہاد کے بارے میں ہوتی ہے, ہماری نماز پہ گفتگو ہوتی ہے, ہماری مسجد پہ گفتگو ہوتی ہے. تو ہم مدعا تو بن گئے, یہ اپنے آپ میں بہت پازیٹیو ہے.
بس اس مدعے کو لے کر جو نریٹو ہے وہ بہت منفی ہے. تو میں اور آپ بہت سسٹمیٹک انداز میں کمیونیکیشن کے اس پورے آئیڈیا کو سمجھیں, عام لوگوں کی نفسیات کو سمجھیں, وہ کیسے سوچ رہے ہیں, کیسے فیل کر رہے ہیں, اس کو سمجھیں, اور انصاف کے ساتھ بغیر کسی پروپیگنڈے کے, بغیر کسی ایگزیجریشن کے, مبالغے کے, جو بات صحیح ہے اس کو پیش کریں, جو غلطیاں ہیں اس کو قبول بھی کریں, اس میں اپنے آپ کو بھی امپروو کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے اگر ہم ماسز سے کنیکٹ ہوتے ہیں, عام انسانوں سے کنیکٹ ہوتے ہیں, دیکھیے نریٹو کبھی آئسولیشن میں نہیں ہو سکتا. انفارچونیٹلی پولرائز سوسائٹی میں گھیٹوز بنے ہوئے, ہم مسلمان ہیں تو مسلم ایکو سسٹم کے اندر ہی گھومتے رہتے ہیں, کوئی دوسری کمیونٹی سے بلونگ کرتا ہے تو اس کا ایکو چیمبر, اس کا فرینڈ سرکل اسی کے درمیان ہے. تو بیسیکلی ان ایکو چیمبرز کو توڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہونا ہوگا, اور جب یہ انگیجمنٹ ہوگا اور اس انگیجمنٹ کے نتیجے میں فری فلوئنگ انٹریکشن ہوگا, فری فلوئنگ ڈسکشن ہوگا, تو انشاءاللہ نفرت کا یہ نریٹو محبت کے نریٹو سے بدل جائے گا انشاءاللہ. نیریٹو کے معاملے میں ایک بہت کامن چیز ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہو یا پھر میڈیا اوور آل, کہ جب کبھی کوئی ایک جرم مسلمان کی جانب سے کیا جاتا ہے تو خاص طور پر ٹارگیٹ ہوتا ہے ایک مسلم نام وہاں پر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے بالمقابل جب کوئی اور کرتے ہیں تو نام چھپا دیا جاتا ہے اور صرف کرائم کے بارے میں بات ہوتی ہے. تو یہ جو ایک قسم کا نیریٹو ہے, تو اس کے مقابلے میں ایک جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم میڈیا ہاؤسز وغیرہ کی بہت زیادہ کمی ہمارے پاس نظر آتی ہے, اور بظاہر یہ بھی ہے کہ ہم بھی نہیں چاہیں گے کسی کو ٹارگیٹڈ آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر اس کو بدنام کریں. یہ پورے سینیریو میں انڈیویجولس کے طور پہ رہتے ہوئے اس قسم کے جو نیریٹیوز آتے ہیں اس طرف سے, تو ہم ان نیریٹیوز کا کس طریقے, جن کے پاس کچھ ریسورسز نہیں ہے, زیادہ وسائل وغیرہ کی کمی ہے, تو یہ پورے اس میں ہم کیا ہمارا ایکشن پلان ہونا چاہیے, اس کو لے کے کچھ بات ہے. دیکھیے اس سلسلے میں پہلی چیز تو یہ کہ حالات پر نظر بہت اچھی رکھی جائے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے آپ کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہو تو آپ کاؤنٹر کیسے کریں گے. تو ایک ایک ایشو پر نظر رکھی جائے. اس ایشو پر جب آپ نظر رکھ رہے ہیں تو دیکھیں کہ اس کو کیسے ڈسٹورٹ کیا جا رہا ہے, کیسے توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. صحیح انفارمیشن آپ کے پاس ہو, اور آپ کے پاس جو بھی سورس ہو, آپ کا انسٹاگرام ہے, آپ کا واٹس ایپ ہے, آپ کا فیس بک ہے, آپ کا ٹویٹر ہے, آپ کے پاس کوئی اور موقع ہے, رائٹنگ اسکلس ہیں, کمیونیکیشن اسکلس ہیں, جو پلیٹ فارم موجود ہے, جتنا لوگوں سے انگیج کرنے کا موقع ہے, ان تمام ٹولز کا اور میڈیمز کا استعمال کرتے ہوئے آپ صحیح انفارمیشن کو لوگوں کے سامنے لائیے. تو ہوتا یہ ہے کہ اندھیرا اس وجہ سے دور نہیں ہو پاتا کیونکہ وہاں روشنی نہیں ہے. آپ اگر روشنی کو لا لیں گے, سچائی بات لا لیں گے, تو جھوٹی بات خود بخود ختم ہو جائے گی. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا نریٹو یا ان کا پروپیگنڈا بہت مضبوط ہے, ہم بہت مضبوطی کے ساتھ اس کو لائیں گے. اور دوسرا ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اس کو ان تک پہنچانے کی کوشش کرنا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات ہم کاؤنٹر نریٹو لا تو لیتے ہیں لیکن وہ نریٹو ہمارے اپنے حلقوں میں ہی رہ جاتا ہے, تو ہماری بات ان تک نہیں پہنچتی اور ان کی بات بھی ہم تک نہیں پہنچتی. ہم بھی ان کے پرسپیکٹیو کو نہیں دیکھ پاتے ہیں کہ وہ اگر کسی چیز پہ اعتراض کر رہے ہیں تو کوئی ہو سکتا ہے لاجیکل بات بھی ہو, تو اس کے نتیجے میں ایٹیٹیوڈ پولرائزیشن پیدا ہوتا ہے. ہم ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے, اور جب بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ وہ بات کرنا قریب قربت کے بجائے بعض اوقات دوری کا سبب بن جاتا ہے. تو انگیجمنٹ پہلی چیز, حالات پر نظر دوسری چیز, پراپر کمیونیکیشن اور ڈائلاگ یہ تیسری چیز. ہم یہ تین چیزیں سجیسٹ کرنا چاہیں گے, یہ میڈیا پر بھی ہو اور 1-to-1 پرسنل لیول پر بھی ہو, سوشل میڈیا پر بھی ہو. آخری حصے میں آتے ہوئے ایک چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کا فیوچر آپ اس ملک میں کیسا دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ فیشزم میں پرٹیکولرلی ہندوتوا بہت تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے, اور کہیں نہ کہیں اس کا ایک اثر سوسائٹی کے کچھ لوگوں پر تو یہ پڑا ہے کہ مطلب لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ کیا ہم اس ملک کو چھوڑ دینا چاہیے, کہ ہم یہاں سے دوسری جگہ چلے جانا چاہیے, ہمارا کیا رول, بہت کنفیوزڈ ہے. تو یہ پورے سیناریو میں آپ کی طرف سے کیا مشورہ ہے سبھی مسلمانوں کو ہندوستان کے, اور خاص طور پر مسلم یوتھ کے, کہ ان کا فیوچر کیسا ہونا چاہیے اور اس کو خود کس طریقے سے لکھیں اپنے فیوچر کو؟ دیکھیے مجھے اس بات میں 0.1% بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کا فیوچر انشاءاللہ بہت اچھا ہے. ہم اللہ کی ذات سے بہت اچھی امید رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس قسم کے حالات سے تمام لوگوں کو گزارتے ہیں, اور صرف مسلمانوں ہی کو نہیں. آپ دیکھیں نا, دلتوں کے ساتھ مسائل نہیں ہے کیا, آدی واسیوں کے ساتھ مسائل نہیں ہے کیا, کرسچنز کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں ہو رہے. رپورٹس آ رہی ہیں کہ منی پور میں 250 سے 300 چرچ جلا دیے گئے. تو اس قسم کے حالات سے الگ الگ قومیں گزر رہی ہیں, الگ الگ کمیونٹیز گزر رہی ہیں, الگ الگ لوگ گزر رہے ہیں. لیکن ہم کو امید یہی ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم لوگ اس چیز کو ریئلائز کریں گے کہ نفرت بہت دن نہیں چل سکتی, ظلم بہت دن نہیں چل سکتا, ناانصافی کو انسانی فطرت قبول نہیں کر سکتی. تو یہ ہماری آزمائش ہے, ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم اس سچویشن کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. تو مسلمانوں کا فیوچر الحمدللہ بہت اچھا ہے.
اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اس کا مطلب آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، اور یہ دنیا بنی ہی تو اسلام کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کو اسی لیے تو بنایا نا کہ یہاں پہ انصاف ہو. تو دنیا میں ناانصافی مستقل نہیں ہو سکتی. تو جب انصاف کو آنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی روشنی کو پھیلنا ہے، اور دین کی روشنی کو پھیلنا ہے تو انشاءاللہ اس میں میرا اور آپ کا بھی حصہ ہوگا، میرا اور آپ کا بھی کنٹریبیوشن ہوگا. تو ان حالات کو دیکھ کر بہت مایوس نہیں ہونا چاہیے. ماضی میں اس سے بھی بڑے بڑے چیلنجز آئے ہیں اور مسلمانوں نے بہت کامیابی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا ہے. اس کا بھی کر لیں گے انشاءاللہ. اور ہم اکیلے نہیں کریں گے، بلکہ ہم لارجر انڈین سوسائٹی کو، یہاں کے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر وہ کریں گے. اور ہوتا یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک آدمی بہت خراب ہے، چینج نہیں ہو سکتا، سوسائٹی بہت خراب ہے، چینج نہیں ہو سکتی. لیکن جب آپ پرسیورنس کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور تو لوگوں کے دل تبدیل ہوتے ہیں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس پہ سلسلے میں پریشان نہیں ہو کہ فیوچر میں یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. ہمارا کام یہ کہ حال میں کیا کام کرنا ہے اس پر پوری توجہ دیں، اور فیوچر میں ہم اپنے دیش کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں. آئیڈیا آف انڈیا کو ریڈیفائن کریں، انڈیا کے فیوچر کو ریڈیفائن کریں، اور لوگوں کو ایک خواب دکھائیں، ایک ایسے ہندوستان کا خواب جس میں کوئی مزدور بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی عورت اپنی عزت نہیں بیچے گی، کوئی لڑکی ایسی نہیں ہوگی جس کو رات میں نکلنے کا ڈر ہوگا، کوئی کسان ایسا نہیں ہوگا جو اس کی فصلوں کا دام نہیں ملے، اور کوئی پیشانی ایسی نہیں ہوگی جس کو زبردستی جو ہے وہ غیر اللہ کے سامنے جھکایا جا سکے. تو ایک ایسے فیوچر کا خواب اگر ہم دیکھیں گے اور اس ملک کے لوگوں کو دکھائیں گے تو لوگ آخر اس خواب کو کیوں نہیں دیکھنے لگ جائیں گے. اور جب وہ اس خواب کو دیکھنے لگ جائیں گے تو اس خواب کی تعبیر میں بھی وہ ہمارے ساتھ آئیں گے. تو انشاءاللہ فیوچر بہت اچھا ہے. امت مسلمہ میں بھی پوٹینشیل موجود ہے، اس ملک میں بھی بہت خیر موجود ہے، یہاں کی کمیونٹیز میں بھی بہت خیر موجود ہے. کوشش کریں کہ ہم انگیج ہوں، غلط فہمیوں کو دور کریں، اپنے پیغام کو پروپیگیٹ کریں، اور اس پورے جرنی میں جتنی آزمائشیں آئیں تو پورے حوصلے کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں انشاءاللہ. الحمدللہ ایک کافی انلائٹننگ اور انٹرسٹنگ ڈسکشن آپ کے ساتھ رہا سلمان جی. میں ہماری آڈینس سے یہی خواہش کرتا ہوں کہ وہ ان باتوں کو خاص طور پر سنیں اور اس پر عمل کریں. انڈیویجول طور پر بھی جو باتیں یہاں پر خاص طور پر گنائی گئی ہیں اس پر وہ جتنا زیادہ پریکٹس کر سکتے ہیں، امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کوشش کریں. اور کلیکٹیو طور پر بھی کوشش کریں کہ کس طریقے سے وہ ایک آرگنائز وے میں اسٹرگل کو جاری رکھ سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ہمارے سوشل میڈیا چینل سے جڑے رہیں، ہمارے ایکٹیویٹیز سے اور اس قسم کے مزید ڈسکشنس وغیرہ انشاءاللہ آگے بھی چلتے رہیں گے. جزاک اللہ خیر.